سب سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کی خاطر، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے جو باطل سے کٹ جانے والی تھی۔ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ تمہاری خواہشات کی وجہ سے، محض تمہاری آرزوؤں کی وجہ سے تمہیں جنت نہیں ملے گی، محض تمہارا دعویٰ کر دینا اور اس دعوے پر عمل نہ کرنا، محض دعویٰ، خالی دعویٰ کرنا، خالی نعرے لگانے سے، خیالی پلاؤ بنانے سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس کا خطاب کسے کیا گیا؟ مسلمانوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی۔ یہود و نصارہ کہتے کہ ہم جنت والے ہیں، جنت ہمیں ملے گی۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے کہا کہ ہم جنتی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقین کو یہ تنبیہ فرما دی کہ محض تمہارے زبانی دعووں سے تمہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ، جنت میں جانے کے لیے تمہیں اپنا دعویٰ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، نیک عمل کرنے ہوں گے۔ کیا کرنے ہوں گے؟ نیک عمل، اعمال صالحہ۔ نیک عمل کی وجہ سے فاولئک یدخلون الجنہ، جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور کسی کا چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور اب فرمایا جا رہا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کہ سب سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ یہودیوں نے کہا ہمارا دین بہتر، عیسائیوں نے کہا ہمارا دین بہتر، مسلمانوں نے دعویٰ کیا ہمارا دین بہتر۔ تو اللہ فرماتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کہ بہتر دین اس کا ہے جو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دے۔ اللہ کے سامنے چہرہ جھکانا، اس سے مراد ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینا۔ چہرہ چونکہ جسم کا سب سے معزز حصہ ہے، سب سے خوبصورت ترین جزء اور عضو شمار کیا جاتا ہے، سب سے پروقار حیثیت چہرے کو حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بندہ وہی ہے جو اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور چہرہ جھکانے کی جو کیفیت ہو وہ محض ڈرامے بازی نہ ہو، بلکہ نیکی کا ارادہ ہو، اس میں حسن کا پہلو ہو، بھلائی ہو، اللہ کی رضا ہو۔ وگرنہ چہرہ تو ہندو بھی جھکاتے ہیں، بلکہ وہ اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ محض اعضاء کو جھکانا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل بے بس کر دینا ہے، کہ جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اسے غسل دینے والا جیسا پانی اس پہ ڈالے اس نے برداشت کرنا ہے، جیسے اسے کروٹ بدلے، جیسے لٹائے، جیسے بٹھائے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اس طرح مومن جو ہے اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس میں
وہ سر نہیں اٹھاتا، وہ محسن، اور ہو بھی وہ احسان کرنے والا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ملت ابراہیمی، ملت سے مراد عقیدہ ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی پیروی کرنے والا ہو۔ اور ابراہیمی کون تھے؟ حنیفہ، وہ سب سے کٹ گئے تھے، اللہ کے معاملے میں سب سے وہ جدا ہو گئے تھے، سب سے ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ تین چیزیں اللہ نے گنوائیں کہ سب سے پہلی چیز اپنی مرضی نہ کرے بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے، چہرہ جھکا دے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، آج وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کر دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، صحابہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو اس کے بعد جو حکم آتا اسے وہ بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے۔ مشہور بات ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے وقت ادھر مکے سے بیت المقدس فلسطین تک گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے رات گزاری ہے، نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، اور پھر میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں، تو اے ابو بکر تم مانو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے کہ کوئی اتنے تھوڑے سے وقت میں جائے اور واپس آ جائے، لیکن اگر یہ بات میرے نبی کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہود و نصارہ کے مقابلے میں صحابہ نے، اہل ایمان نے سر جھکا دیا، جو حکم آیا اسے تسلیم کر لیا۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو قبیلے کے لوگ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس عورت نے چوری کی ہے تو اس کی چوری معاف کر دی جائے، ہاتھ کاٹنے کی بجائے کوئی اور سزا دے دی جائے، نرم درجے کی سزا۔ تو حضور نے فرمایا اب یہ ہے اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ تو فاطمہ تمہارے قبیلے کی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ، جبکہ وہ معصومہ محفوظہ ہیں، وہ دنیا سے گئی ہیں، تو کوئی گناہ ان کے سر پہ نہیں تھا، ایسا پاک کردار دنیا نے خال ہی دیکھا ہوگا۔ تو حضور نے کہا اگر میری یہ بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا، اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ کئی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خلاصہ بیان کیا، من اسلم وجہہ للہ، کہ یہ جو میرے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں، مکہ میں انہوں نے کلمہ پڑھا، میری خاطر مار کھائی، میں نے انہیں اذن ہجرت دیا، ہجرت کر کے یہ مدینے میں آ گئے، اپنا سارا کاروبار مکہ میں چھوڑ آئے، جائیدادیں مکہ میں چھوڑ آئے، اور کسی چیز کا پھر تقاضا بھی نہیں کیا، مال مویشی بھی چھوڑ آئے۔ کئی صحابہ بڑے مالدار تھے، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں اے یہودیوں اور عیسائیوں، وہ تو یہ محبوب کے غلام ہیں جو میرے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں۔ پھر مدینہ میں آ گئے تو پھر میں نے ان کو اذن جہاد دیا، تو پھر یہ لڑنے کے لیے بدر میں بھی آ گئے، احد میں بھی آ گئے، خندق بھی انہوں نے کھودی ہے، کیسر و کسریٰ کو بھی انہوں نے فتح کیا ہے۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے ان کا دین تمہارے دین سے اچھا ہے۔ حضور کے صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سارے عمل میں نیت بھی اچھی ہو اور نیکی کا جذبہ ہو، اللہ کے سامنے سر بھی جھکائے، نیک بھی ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی کرے۔ اب یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام
کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ عیسائی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مقبول ترین شخصیت تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اگر ابراہیمی ہو تو پھر ان کی پیروی کر کے دکھاؤ۔ اور ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ، کٹ گئے تھے دنیاوی مفادات، دنیاوی تعلقات سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور ہر چیز سے جدا ہو کر اللہ کی ذات کے ساتھ خالص ہو گئے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کو ابراہیم اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو ابراہیم کی جو پیروی کرنے والا ہے وہی دراصل محسن ہے اور وہی اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہے۔ دعویٰ تو یہود و نصارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا کیا، محض زبانی دعویٰ تھا، لیکن عمل کسی پر بھی نہیں کرتے تھے۔ اور امت محمدیہ ہے جو اپنی عبادات میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں بھی کرتی ہے، ان کے کیے ہوئے اعمال کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ حجر اسود کو چوما جاتا ہے، کس نے نصب کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ مقام ابراہیم ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ طواف کیا جاتا ہے کعبے کا، طواف کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ مکہ کی وادی بسائی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اپنا سب کو چھوڑ کے وہاں گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، صفا مروہ کس کے دم قدم سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یادگار ہے۔ زمزم کے وارث امت محمدیہ، اور زمزم کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو یہ سارے اعمال حج مسلمان کرتے ہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی، ان کی سنت مسلمان ادا کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اصل ابراہیمی امت محمدیہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ وہ الگ بات کہ انتقال ہو گیا اور آپ جنازہ کے لیے قبرستان جا رہے تھے، ہاتھوں پہ اٹھایا تو وہ کہہ رہے تھے اے ابراہیم تیری وفات پہ دل غمگین ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ تو اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے۔ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو بعض صحابہ کو وہاں پہ بخار ہو گیا، مدینہ میں مہنگائی بھی زیادہ تھی، شہری آبادی تھی، غریبوں کا گزارا نہیں تھا، تو انہوں نے اجازت طلب کی یا رسول اللہ ہم ذرا کسی دیہات میں چلے جائیں، وہاں زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی، اللہ جس طرح ابراہیم نے دعا مانگی تھی مکہ کے لیے، وہاں تو نے رزق دیا ہے، میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں تو یہاں ان کو رزق عطا فرما۔ جو برکت تو نے ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں دی اس سے ڈبل 2 گنا برکت مجھے مدینے میں عطا فرما۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر تو نے مکہ کو حرم بنا دیا، میری التجا پر مدینہ کو بھی حرم بنا دے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ جو اب مدینہ منورہ میں آ کے قیام کرے گا، یہاں رہائش رکھے گا، اگر اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو یہاں کی تکلیفوں پر صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دین محمدی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اعمال کے، ان کی شریعت کے وارث امت محمدیہ ہے۔ اور وہ کیا تھے؟ حنیفہ، کٹ گئے تھے، جدا ہو گئے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کی خواب دیکھی، کہا یہ اللہ کی طرف سے۔ ایمان تو دیکھیے کہ خواب دیکھا تو
کہا کہ مجھے خواب بھی جو ہے نا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، تو یہ اللہ کی مرضی سے آیا، یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا بیٹے کو تیار کروایا اور چھری پھیرنے کے لیے چلے گئے۔ خاندان سے بائیکاٹ کیا، بتوں کا انکار کیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا اور تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ نمرود نے آگ جلائی، اس میں آگ کو رکھا گیا، 40 دن تک آگ جلتی رہی، اس میں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ لوگ دیکھتے باہر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا کہ دنیا سے کٹ گئے، دنیا سے جدا ہو گئے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کاروبار کے لیے جب نکلتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے دور چلے جاتے ہیں، دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں سے بھی تعلق توڑ لیتے ہیں، صرف کیا ہوتے ہیں، پیسے کی لگن ہوتی ہے، پیسہ جمع کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لگن کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، جو بھی آتا آپ اسے کھانا کھلاتے، مہمان نوازی کرتے۔ تو ایک ابراہیم علیہ السلام کا دوست تھا مصر میں، جس سے آپ گندم منگوایا کرتے تھے، اور وہ گندم پھر غریبوں میں تقسیم کر دیتے، لوگوں کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ قحط پڑ گیا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بندے گندم لینے گئے جب، تو اس نے کہا کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی استعمال کی گندم ملے گی، وہ جو مہمان نوازی کرتے ہیں، دعوتیں کھلاتے ہیں لوگوں کو، اس کے لیے میں گندم نہیں دوں گا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہی گندم جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دے دیں۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے غلام گئے تھے گندم لینے، انہوں نے کیا کیا، باقی اونٹوں پر اور گھوڑوں پر مٹی کی بوریاں بھری اور وہ لاد دی کہ کہیں ایک وہ گندم کا تھیلا دے کے پریشان نہ ہو جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مزدوروں نے بوریاں مٹی کی بھر دی اور لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، حضرت سارہ سے کہا کھانا بناؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، کیسا لیا، لوگوں کو بلایا گیا۔ جب حضرت سارہ نے وہ تھیلے کھولے جو مزدوروں نے مٹی سے بھرے تھے، حضرت سارہ نے دیکھا کہ اعلیٰ قسم کی گندم اس میں موجود تھی۔ گندم پکائی گئی، دعوت عام کی گئی، لوگوں کو کھلایا گیا۔ تو حضرت سارہ نے کہا اے ابراہیم، تمہارے اس مصری خلیل، اس دوست کا شکریہ کہ اس نے اتنی اعلیٰ قسم کی گندم بھیجی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گندم میرے مصری خلیل نے نہیں بلکہ رب جلیل نے بھیجی ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس رب نے میرے لیے بھیجی ہے، دنیا کا دوست تو مجھے چھوڑ گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف، دنیا سے کٹ گئے، باقیوں سے جدا ہو گئے، کسی کے وہ محتاج نہ رہے، انہوں نے دنیا کی محتاجی سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے دیا۔ اور صالحیت کیا ہے؟ صالح ہوتا کون ہے، نیک ہوتا کون ہے؟ کہ جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو قرار دے، کسی بندے کو، کسی سبب کو وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، وہ صالح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے بہت امیر تھے، بہت بڑا ریور تھا آپ کے پاس۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مالک و مولا، یہ تو اتنی دولت ہے ان کے پاس، یہ اس دولت کی وجہ سے لوگوں پر خرچ کرتے اور ان کی تعریفیں، یہ ہو سکتا ہے کہ دولت کی وجہ سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ فرشتوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ابراہیم کا امتحان لو۔ فرشتہ آ کے بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جنگل میں گزر رہے تھے، اپنے ریوڑ کے ساتھ تھے، اور فرشتہ کیا کرنے لگا؟ اللہ کا ذکر کرنے لگا، پڑھنے لگا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس نے اس انداز میں پڑھا، ابراہیم علیہ السلام نے جنگل میں آواز سنی تو آپ پر خشیت الہی طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، آپ پر کپکپی طاری ہو گئی، اتنی پیاری آواز میں ذکر الہی سنا۔ تو اس بندے کے پاس گئے،
غار میں بیٹھے اس بندے سے کہنے لگے مجھے دوبارہ یہ ذکر سناؤ، یہ الفاظ بڑے پیارے لگے ہیں مجھے۔ فرشتہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا کہ اس طرح تو میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، پہلے آپ مجھے کچھ دیں، کچھ دیں مجھے، کچھ مجھے اجرت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے جتنے بھی اونٹ ہیں یہ سارے تم لے لو۔ اونٹ دے دیے۔ اب فرشتے نے پھر اپنی اس آواز میں کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ایک بار پھر ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام پر کیفیت طاری ہو گئی، وجد کا سما تھا، آپ اپنا سب کچھ بھول گئے، اور جب فرشتہ خاموش ہوا، وجد کی کیفیت ختم ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوبارہ سناؤ۔ اس نے کہا پھر کچھ اجرت دیں۔ آپ نے کہا جتنے گھوڑے ہیں سارے لے لو۔ گھوڑے لے لیے، پھر ذکر سنا، پھر اجرت مانگی، بھیڑیں دے دی، الغرض اپنا سارا لیور اس کے حوالے کر دیا۔ آخر میں پھر کہا، فرشتہ تھا، کہنے لگا کہ اب تو اجرت دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مجھے دیں گے کیا؟ میں کیوں ذکر سناؤں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر مجھے اپنا غلام بنا لے اور یہ ذکر مجھے سناتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر مجھے پسند آیا ہے، تیری زبان سے سن کر تم اللہ اللہ کرتے جاؤ اور میں تمہاری خدمت کرتا جاؤں گا۔ تمہیں چرواہا بھی تو چاہیے اس ریوڑ کے ساتھ، میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنانے کا اعلان فرما دیا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی بنا دیا تھا، لیکن اعلان اس موقع پر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں تھے، تو کسی گناہ گار کو دیکھا، دعا کی اللہ اس کو برباد کر دے، وہ مر گیا۔ دوسرے کے لیے دعا کی، وہ مر گیا۔ تیسرے کے لیے کی، وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندے سے یہ کہو کہ اے میرے بندے، میرے باقی بندوں کا بھی خیال کرو، انہیں کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ یہ ہے خلت، یہ ہے دوستی کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو سفارشی بنا کے بھیج رہا ہے کہ آپ یہ دعا کرنا بند کریں، میرے بندے ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ دعا کرتے جائیں گے، میں اسے پورا کرتا جاؤں گا، کیونکہ آپ کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ ایک شخص کھانا کھانے لگا تو اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نام سکھاؤ۔ اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری ایک روٹی کی خاطر میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارے ساتھ نیک بندہ کھانا کھائے۔ تم اپنے ساتھ کسی کو بٹھاؤ تو وہ نیک ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہو، کہ برے کو ساتھ بٹھاؤ کہ وہ کھانا کھا کے برائی کرے گا، گناہ کرے گا، تمہارے اس کھانے سے اس کے گناہ کرنے میں تقویت ہوگی، تمہارا یہ کھانا کھا کے وہ گناہ کرے گا، اس لیے کسی برے شخص کو کھانا بھی مت کھلاؤ تاکہ وہ برائی چھوڑ دے اور نیکی کی طرف آ جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم 40 سال سے میں اس کو رزق دے رہا تھا، میرا نافرمان تھا، میں رزق دے رہا تھا، تو ایک وقت اگر یہ تیرے پاس آ گیا تو تم نے اسے کیوں اٹھا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام دوڑ پڑے اس بندے کے پیچھے، اسے تلاش کیا، بلایا، کھانا کھلایا۔ اس نے کہا پہلے بتائیں کہ بات کیا ہوئی؟ ابھی تو آپ نے مجھے اٹھا کے بھیجا تھا کہ کھانا نہیں کھانا۔ کہا وہ میری مرضی تھی لیکن اب میرے رب کی مرضی آ گئی ہے، اس نے تیری خاطر پیغام بھیجا ہے، تیری خاطر پیغام بھیجا ہے کہ آ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ اگر میرے رب کو میں اتنا پسند ہوں کہ اس نے میرے عیب آپ کے سامنے کھول دیے ہیں، سارے معاملات آپ کو وہ میرا رب بتا رہا ہے، تو اے ابراہیم پہلے مجھے اس رب کا کلمہ پڑھائیں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ خلت کس کو کہتے ہیں؟
عربی زبان میں جو جاتے ہیں وہ سنتے رہتے خلی، چھوڑ دے، راستہ چھوڑ دے، الگ ہو جا، جدا ہو جا، ادھر سے ہٹ جا، خلی خلی۔ تو اسی سے خلیل کہ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے دربار پہ بیٹھ جانے والا۔ اور یہ جو ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد حرام کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ اعتکاف ملت ابراہیمی کا حصہ ہے۔ اعتکاف ہوتا کیا ہے کہ بندہ سب سے الگ ہو کر، سب سے جدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اعتکاف عکف ان سے ہے۔ عکف کس کو کہتے ہیں؟ جب پرندہ شاہین اپنے شکار پہ پوری طرح منڈلانا شروع کر دیتا ہے، دیکھتا ہے، اسے تارتا ہے، پھر اس کے عین اوپر آ کے اس پر جھپٹا مارنے کے لیے، جھپٹنے کے لیے جب منڈلاتا ہے، گول چکر لگاتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں آکف الباز۔ شاہین جو ہے، یہ پرندہ جو ہے اپنے شکار پر تار اور تاک لگا کے کھڑا ہو گیا، اب یہ اس کو لیے بغیر نہیں ہٹے گا، اب اس کی پوری تیاری ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو ہی تو ہے، 10 دن کے لیے تو ہی تو ہے، اب میرا اور کوئی نہیں ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر، گھر والوں کو گھر چھوڑ کر، دوستوں کو باہر چھوڑ کر تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اب تو ہی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ حنفیت ہے، یہ اعتکاف ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہماری شریعت میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، دوست بنایا، اور فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی دوستی کس قدر مضبوط تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کہ اللہ جس طرح تو نے ابراہیم کو مکہ دیا، وہ حرم بنایا، مجھے مدینہ دے دے، حرم بنا دے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں مقام ابراہیم پہ، جب کعبہ تعمیر کیا اس پہ قدموں کے نشان پڑ گئے، تو نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا کہ اب تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، کہ جب طواف کر چکو تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو سجدہ کرو۔ پتہ چلا محبوبوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ تو مومن جب کعبے کا طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں دنیا میں آیا ہوں تو یہ ابراہیم کی دعا کی برکت سے آیا ہوں، انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے اس قدر محبت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ابراہیم سے بھی بڑھ کر اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے سے محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے